يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلیۃ طالب العلم جو کتاب ہے، اس پر آج ہمارا 5واں سیشن ہے، اور آج ہم اس سیشن میں جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے والے ہیں وہ ہے بدعت اور انوویشن. ہم نے پچھلے ٹاپک میں سنت کی پیروی کی اہمیت کے بارے میں بات کی تھی، اور اسی طریقے سے سنت کی مخالفت کے بارے میں ہم نے مختلف احادیث اور مختلف قرآن مجید کی آیات کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ پچھلے سیشنز اگر آپ نے لیے ہیں اور سنے ہیں، آپ کو علم ہوگا کہ ہم نے آغاز یہاں سے کیا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ، جو کہ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے آغاز اس بات سے کیا کہ علم کا حصول ایک عبادت ہے، اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ چونکہ یہ عبادت ہے، اس لیے اس عبادت یا کسی بھی عبادت کی قبولیت کی دو کنڈیشنز ہیں، دو شرائط ہیں. پہلی شرط اور پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہو، یعنی انسان کی نیت خالصۃً لوجہ اللہ ہو. اور دوسری کنڈیشن انہوں نے یہ تذکرہ کیا، اور جس طریقے سے باقی اور دیگر ائمہ نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل ہو. اگر یہ دو کنڈیشنز ہوں گی تو کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اللہ اس کو قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بیسکلی بدعت ہے، انوویشن ہے. اس کی مقدمہ اور اس کے پریفیس ہم پچھلے سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج ہم ذرا اس کے علمی ایسپیکٹ یا ایکیڈیمک ایسپیکٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے بدعت کو سب سے پہلے ہم اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کی مختلف اقسام ہے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. بدعت عربی زبان کا لفظ ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور عربی زبان میں جو لفظ بدعت ہے وہ بدع فعل جو ہے ورب اس سے بنا ہے، بدع. اور اس فعل سے، کیونکہ عربک لینگویج میں بیسکلی جو فعل ہوتا ہے، جو صحیح رائے ہے اس کے مطابق جو فعل ہے اس سے ہی زیادہ تر الفاظ بنتے ہیں، اور جتنے بھی الفاظ لفظ بدع سے بنتے ہیں اس میں ایک کامن میننگ ہوتا ہے، اور وہ کامن میننگ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز یا جدت کی بات ہوتی ہے، کسی انوویشن کی بات ہوتی ہے، نئی بات یا نئی چیز کی بات ہوتی ہے. تمام آلموسٹ جو ورڈز ہیں اس کے اندر ایک کامن میننگ ضرور ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں بنا کے بھیجا گیا، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنے آیا یا کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو. یعنی میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، کوئی نیا میسج نہیں لے کے آ رہا. بدعن کے لفظ استعمال ہوئے. من الرسل، رسولوں میں سے، یعنی رسول مجھ سے پہلے بھی بہت سے آ چکے ہیں، میں کوئی نیا رسول یا کوئی نئی چیز نہیں لے کے آ رہا آپ کے سامنے جو آپ کے لیے اتنا کنفیوژن کا باعث بنا ہوا ہے، یا آپ کے لیے ایکسیپٹ کرنا اس کو اتنا مشکل بنا ہوا ہے. وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا یا آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو بہرحال اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نئی، یعنی میں نے بتایا کہ نیو تھنگ، سم تھنگ نیو کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کے میننگ میں ضرور پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اپنی تعریف، اپنی صفات بیان کرتے ہوئے یا اپنی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ بدیع ہیں آسمان اور زمین کے. کیا مطلب ہے بدیع؟ یعنی پہلی دفعہ اس کو تخلیق کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی ایسی ذات یا ہستی نہیں تھی، نہ ہو سکتی ہے، جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہو. تو آف کورس دس از دی انوویشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر آپ اس کو بہت رف ورڈز کے اندر انگلش کے اندر بات کرنا چاہیں یا اس کو سمجھنا چاہیں.
تو اگین کامن میننگ از دیئر دیٹ ریلیٹس ود دی نیو تھنگ، کوئی نئی چیز ہے اس سے اس کا تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی میں، اس کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ تو بدعت کا سمپل ورڈز لغوی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی نئی چیز پیش کرنا، کوئی نئی چیز، نیو تھنگ، انوویشن، اسی لیے انگلش میں اس کے لیے ورڈ ہم انوویشن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جو اصطلاحی معنی ہے، جو اس کے یعنی ٹرمینالوجیکل میننگ ہے یا لٹریری میننگ جس کو ہم کہتے ہیں، بہت سے علماء نے، بہت سے کلاسیکل اسکالرز ہیں، کیونکہ کانسیپٹ بہت پرانا ہے، ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے، جیسا کہ ہم پچھلے سیشن میں اس کو سن چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں۔ بہت سے علماء نے اس کی ڈیفینیشنز کی ہیں۔ جو سب سے اچھی ڈیفینیشن اور سب سے جو جامع اور کمپریہنسو ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے وہ امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے، ابو اسحاق الشاطبی، اور ان کی بڑی معروف کتاب ہے الاعتصام۔ اس کے اندر انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس پر ڈسکشن کی ہے، سنت کی پیروی اور اس طریقے سے بدعت سے بچنا اور اس طرح کے معاملات پر انہوں نے بیسیکلی یہ کتاب اس کی تصنیف فرمائی ہے۔ بہت زبردست ان کا کام ہے اس بارے میں۔ ان کی جو تعریف ہے، جو یہ ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، وہ غور طلب ہے۔ ذرا آئیے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ اس ڈیفینیشن کو سمجھ لیں تو بہت سے بدعت کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں وہ ہمارے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ امام شاطبی فرماتے ہیں کہ البدعۃ ہی عبارۃ عن طریقۃ فی الدین مخترعۃ، کہ بدعت کسی ایسے طریقے کو کہتے ہیں جو کہ دین میں نیا طریقہ ہو، کوئی ایسا کام یا ایسا طریقہ ایجاد کرنا دین کے اندر، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں تضاہی الشرعیہ، اور اس طریقے کے اندر، اس طریقے کی ایک کیریکٹرسٹک ہے اور کوالٹی وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ طریقہ ہمیشہ شریعت سے مشابہ ہوتا ہے، یعنی کسی شریعت کے اندر کوئی کام ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا کام ہوتا ہے، یہ کوئی ایلین چیز نہیں ہوتی، ملتی جلتی کام ہوتی ہے۔ یہ بڑے اہم ورڈز ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت ڈیفینیشن اہم کیوں ہے۔ یعنی شریعت سے مشابہ ہوتا ہے وہ طریقہ، جو نیا طریقہ دین کے اندر، نیا طریقہ ایجاد کرنا یا پریزنٹ کرنا یا آفر کرنا، اور ایسا طریقہ جو کہ ملتا جلتا ہو شریعت کے دوسرے طریقوں سے، جو اپرووڈ شریعت کے طریقے ہیں یا سنتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا شریعت کی تعلیمات ہیں، اس سے ملتا جلتا ہو۔ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ وتعالی، کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کیوں انوینٹ کیا جاتا ہے، یہ کیوں آفر کیا جاتا ہے یا ایڈ کیا جاتا ہے دین میں؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس طریقے پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ایگزیجریٹ کرے، مبالغہ کرے، غلو کرے، یعنی ایکسیسو پیشن کے اندر آ کے بندہ بعض اوقات لمٹس کراس کر دیتا ہے، یعنی وہ احکامات جو اللہ نے انسان پر لاگو کیے ہیں ان میں انسان مزید غلو کرتا ہے اور بہت، یعنی جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو حد سے زیادہ اس پہ ایگزرشن کرتا ہے۔ تو یہ ان کی ڈیفینیشن ہے اور بڑی معروف ڈیفینیشن ہے۔ آئیے ہم ذرا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی شیخ بکر ابو زید شیخ امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے، وہ یہ تھی کہ ایسا طریقہ جو دین میں نیا ایجاد کیا گیا ہو، دین میں نیا ایجاد کیا، الطریقۃ مخترعۃ فی الدین لا فی الدنیا۔ کیا مطلب ہے کہ ایسا طریقہ جو دین میں ہو، دنیا میں نہ ہو۔ دنیاوی معاملات کے اندر انوویشن جو ہے وہ بدعت کی اصطلاحی یا ٹرمینالوجیکل ڈیفینیشن میں نہیں آتا، لغوی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ آگے میں انشاءاللہ اس کی کلیئرٹی اس کو کلیریفائی کروں گا، یہ اہم نقطہ ہے بہت زیادہ۔ لٹرل میننگ میں وہ آتا ہے، لیکن ٹرمینالوجیکل میننگ، جو لٹرری میننگ یا دین کے اندر جو بدعت کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر نہیں آتا۔ تو جب ہم لٹرری ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں تو تب بدعت کے اندر صرف ایسی چیز آتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کے اندر آتی ہے جو کہ دین میں اضافہ ہو یا دین میں انوویشن ہو، دنیا میں کسی معاملے میں انوویشن نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اسے بڑی ایک اہم پوائنٹ وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی لوگوں کو، کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ بدعات اور خرافات کا شکار ہوتے ہیں، جب آپ ان کو کسی بدعت سے روکتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک الزامی جواب دیتے ہیں، کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں آپ کو، اور وہ کہتے ہیں اچھا اگر تم کہتے ہو بدعت غلط ہے تو پھر تم کارپیٹ کیوں یوز کرتے ہو؟ مسجدوں میں کارپیٹ یوز ہوتا ہے کہ نہیں یوز ہوتا؟
کیا تم الیکٹرسٹی کو کیوں یوز کرتے ہو؟ تم یہ جو ایئر کنڈیشن یہ جو اے سیز ہیں ان کو کیوں یوز کرتے ہو؟ ریفریجریٹرز کو کیوں یوز کرتے ہو؟ ان کو کیوں یوز کرتے ہو؟ یہ بھی تو انوویشنز ہیں. اگر انوویشن غلط ہو تو پھر آپ ان کو کیوں یوز کرتے ہو؟ تو ان کو استعمال کرنا آپ جائز سمجھتے ہو، لیکن یہاں پہ آ کے آپ اس پر آپ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہو. عام طور پہ لوگ یہ مسکنسیپشن یا پھر اس طرح کا آرگیومنٹ پریزنٹ کرتے ہیں، کاؤنٹر کوسچن پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس کا جواب اس ڈیفینیشن میں موجود ہے. ان کو سمپل یہ بتایا جائے، یا پھر یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ شبہ ہے تو اس کو اس لیے کلیریفائی کر لیں کہ بدعت کا تعلق دین میں انوویشن کے ساتھ ہے، کہ دینی احکامات میں اللہ تعالیٰ نے جو دینی تعلیمات دی ہیں اس کے اندر کسی اضافے کو انوویشن کہتے ہیں. دنیاوی معاملات کے اندر کسی انوویشن کو یا جدت لانے کو اس کو کوئی برا نہیں کہتا، بلکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر انوویشن لے کے آئیں، آپ اس میں ایکسل کریں، آپ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس کی طرف جائیں، آپ ٹیکنالوجی کو امپروو کریں. مطلب these are the things that the Sharia actually endorses. تو دین میں ایڈیشن اور دنیاوی معاملات میں ایڈیشن میں فرق ہے. ڈیفینیشن کے اندر یہ چیز وضاحت موجود ہے. تو یہ عام طور پہ چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کی آرگیومنٹس اور بعض اوقات سو کالڈ ریلیجس فگرز بعض اوقات کاؤنٹر آرگیومنٹ کے طور پہ دیتے ہیں یہ سمجھاتے ہوئے، اور عام بیچارہ ایک بندہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے، ہاں واقعی یار یہ تو چیزیں، ان کا کیا جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب سمپل سی بات ہے، دین کے اندر انوویشن کو بدعت کہتے ہیں ٹرمینولوجیکل جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق. لٹرری میننگ میں تو آبویسلی انوویشن کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، سائنٹیفک انوویشنز بھی آ جاتی ہیں. اس طریقے سے دین میں جو انوویشنز ہیں وہ بھی اس کے اندر لٹرری میننگ جو ہے، لٹرل میننگ جو ہوتا ہے، ڈکشنری میننگ وہ بہت کمپریہنسو بڑا ہوتا ہے آبویسلی عام طور پہ. اس کے بارے میں آگے کلیریفائی کرتا ہوں. تو یہاں پہ ایک پرنسپل سمجھ لیں، اس پوائنٹ پر ایک بہت اہم نقطہ اور پرنسپل سمجھ لیں جو کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، اور ہمارے کبار محدثین اور فقہا امام احمد بن حنبل اور بڑے بڑے علماء نے اس پرنسپل کو کلیریفائی کیا ہے، اس کو انڈورس کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بہت اہم ہے، اور یہ پرنسپل اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو کم از کم یہ آپ کیٹاگرائز کر سکتے ہیں کہ کون سا عمل بدعت ہے اور کون سا عمل بدعت نہیں ہے. فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجموع فتاویٰ اس کے اندر یہ ان کی ڈیٹیل موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان الاصل فی العبادۃ التوقیف. پرنسپل بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں شیخ امام احمد بن حنبل کی طرف منقول کرتے ہیں اور دیگر محدثین کی طرف. وہ کہتے ہیں پرنسپل سمجھنا بہت ضروری ہے جو شریعت دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ عبادات جو ہے دو کیٹیگریز بنا لیں آپ. دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، یعنی جو بھی احکامات ہیں، ان کو آپ دو کیٹیگریز کے اندر ڈیفائن کر لیں. ایک وہ ہیں جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، اور وہ ہے جن کو ہم عادات یا معاملات کہتے ہیں. عبادات سے مراد کیا ہے؟ عبادت کی ڈیفینیشن ہم نے اپنے فرسٹ سیشن میں کی تھی کہ عبادت، یا فرسٹ یا سیکنڈ سیشن میں کی تھی کہ عبادت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو ملے. یعنی جس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کریں، جس پر انسان کو کوئی ریوارڈ ملتا ہو، تو وہ عبادت کہلاتا ہے. جس میں نماز آ جاتا ہے، روزہ آ جاتا ہے، زکوٰۃ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے حج آ جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کے جو ہے وضو اور اس طرح کے دیگر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات لاگو کیے ہیں انسان کے اوپر، جن کو کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، وہ عبادات میں آ جاتی ہیں. معاملات اور عادات وہ ہے جو دنیاوی معاملات. مثال کے طور پہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں، میں نے شلوار قمیض کیوں پہنی ہے، میں نے جبہ کیوں نہیں پہن لیا فار ایگزامپل، یا ثوب یا قندورہ جسے ہم کہتے ہیں، عربیوں کا لباس ہے، وہ کیوں نہیں پہن لیا، یا میں نے ٹراؤزر شرٹ یا پینٹس اینڈ شرٹ اس کو کیوں نہیں پہن لیا. تو یہ ساری چیزیں آبویسلی یہ معاملات ہیں، یہ عبادات نہیں ہے. میں پینٹ شرٹ پہن لوں، میں شلوار قمیض پہن لوں، تو آبویسلی اس کا کوئی تعلق ریوارڈ کے ساتھ، کوئی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ شریعت نے جو گائیڈ لائنس دی ہیں اسی کے اندر ہو. میں نے کلر کون سا پہنا ہے، میں نے گرین کلر کا کیوں کرتا پہنا ہوا ہے، وائی ایم آئی ناٹ ویئرنگ دا بلیک ون اور دا بلو ون اور سم ادر ون. تو آبویسلی یہ ساری جو انسان کو یہ مباحات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عادات کہتے ہیں، معاملات کہتے ہیں، دنیاوی معاملات ہیں. میں گاڑی کون سی لے رہا ہوں، بڑی لے رہا ہوں، چھوٹی لے رہا ہوں، گاڑی جو ہے وہ مینی لے رہا ہوں یا پھر ویگن لے رہا ہوں، مطلب کار لے رہا ہوں. یہ سارے معاملات جو ہیں اور یہ سارے عادات اور معاملات میں آتے ہیں. اسی طریقے سے سائنٹیفک ٹیکنالوجی، آپ کے موبائل فونز کیوں یوز کر رہے ہیں آپ، یہ ساری چیزیں، آپ کی واچ کیسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں all of these things relate to the معاملات and عادات.
تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہاء اور محدثین کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ عبادات کے اندر اصل چیز ہے التوقیف۔ توقیف یہ کہ انسان رک جائے، انسان اپنی مرضی نہ کرے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں عبادات کے اندر اصل چیز ہے الحرام، محرم، کہ چیز حرام ہے انلیس کہ اس کے بارے میں ہمیں شریعت سے کوئی ایویڈنس مل جائے۔ یعنی عبادات کے کسی بھی معاملے میں آپ نے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرنا، آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک کہ شریعت کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن آپ کو نہ مل جائے۔ تو عبادات کے اندر اصل چیز کیا ہے، ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے؟ ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے کہ آپ کو جو ہے اس پہ توقیف کرنی ہے، آپ نے اپنی مرضی کچھ نہیں کرنی، اپنی طرف سے کوئی چیز پریزنٹ نہیں کرنی، انوویٹ نہیں کرنی، انلیس کہ شریعت آپ کو، دین آپ کو خود بتا دے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کیا میرا نفل پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یار میرا نفل بہت زیادہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، کتنے پڑھوں، کب پڑھوں؟ تو میں اب اپنی مرضی نہیں کروں گا، میں خود ڈھونڈوں گا، میں شریعت کو دیکھوں گا، میں کہوں گا اچھا شریعت میں کہاں کہاں پہ اللہ نے نوافل پڑھنے کا کس کس جگہ پہ اجازت دی ہے اور کس کس جگہ سے منع کی ہے، مثال کے طور پر اپنی مرضی سے میں نہیں کروں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کام عبادت کا ہوگا، میں اس کے اندر ویٹ کروں گا کہ مجھے شریعت گائیڈ لائن پرووائڈ کرے۔ اب آن دی ادر ہینڈ جو معاملات ہیں، معاملات کے اندر وہ فرماتے ہیں والعادات الاصل فيها العفو، وہ فرماتے ہیں جو عادات ہوتی ہیں، جو عام طور پہ معاملات ہیں ہمارے جیسے دنیاوی معاملات ہیں، ان کے اندر اصل چیز کیا ہے، ڈیفالٹ پوزیشن یہ کہ وہ سب کچھ الاؤڈ ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، الا یہ کہ شریعت آپ کو، سوائے اس کے کہ اسلام آپ کو کسی چیز سے منع کرتے۔ تو کوئی بھی چیز، کیا میں گاڑی انوینٹ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتا ہوں، ایز لانگ ایز شریعت مجھے روک نہ دے۔ شریعت میں اگر کسی جگہ مجھے روکا گیا ہوگا کہ یہ نہیں کرنا تو میں وہ نہیں کروں گا۔ کیا میں جوتے بنا سکتا ہوں؟ آبویسلی میں انوینٹ کر سکتا ہوں، نو پرابلم۔ کیا میں کمپیوٹر سے انوینٹ کر سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں؟ سارے دنیاوی معاملات میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، انلیس کہ مجھے شریعت خود روک دے۔ شریعت نے جن جن چیزوں سے روکنا تھا وہ آلریڈی روک دی ہیں، شریعت نے جن جن چیزوں سے روکنا تھا وہ آلریڈی ہمیں روک دی ہیں۔ اب آپ کو مثال کے طور پہ کوئی پھل ملتا ہے، کوئی پھل ملتا ہے یا کوئی کھانے کی چیز ملتی ہے، اب وہ کھانے کی جو چیز ہے آپ کھانا چاہیے، آپ کو کھانا چاہیے کہ نہیں؟ ایک جانور آپ کو ملا، فار ایگزامپل لیٹس اسیوم کہ آپ کو ایک جانور مل گیا، آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اب یہ عبادات کا تعلق، اس کا تعلق معاملات سے، آپ کھائیں یا نہ کھائیں obviously it doesn't have anything to do with the ثواب اور the محبت اور the love of Allah, mercy of Allah سبحانہ و تعالی۔ تو اب اس حالت کے اندر آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ کہیں گے اچھا شریعت نے کہیں مجھے اس جانور کو کھانے سے روکا تو نہیں ہے؟ روکنا، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں روکنے کو دیکھ رہے ہیں، آپ حکم کو نہیں دیکھ رہے، آپ روکنے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ باریک سا نقطہ ہے۔ تو اگر شریعت نے کہیں روکا ہوگا کہ جی یہ جانور نہیں کھانا تو آپ نہیں کھائیں گے۔ اگر شریعت نے نہیں روکا ہوا تو ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ سب کچھ حلال ہے سوائے ان سے کہ جس نے شریعت نے روک دیا۔ لیکن عبادات کے معاملے میں سب کچھ حرام ہے، سب کچھ حرام، کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ شریعت آپ کو کہہ دے آپ یہ کرو۔ لیکن معاملات اور عادات کے اندر الٹ ہے، سب کچھ حلال ہے، سب کچھ الاؤڈ ہے، سب کچھ پرمیسیبل ہے سوائے اس کے کہ شریعت نے آپ کو اسپیسیفکلی روک لیا ہو۔ تو بائی ڈیفالٹ پوزیشن علماء یہی کہتے ہیں، جب بھی کوئی چیز پوچھی جائے کہ یہ کر سکتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اچھا شریعت میں اس کے بارے میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، کوئی روکا تو نہیں گیا۔ اگر روکا گیا ہوتا ہے تو کہتے نہیں کر سکتے، لیکن اگر روکا نہ کیا ہو تو ڈیفالٹ پوزیشن ہے وہ حلال، آپ کر سکتے ہیں، نو پرابلم ایٹ آل۔ تو اس چیز کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین کے اندر کوئی انوویشن وہ حرام ہے، وہ اجازت ہے، کیونکہ شریعت کی ڈیفالٹ پوزیشن عبادات کے اندر، کیونکہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں، ہم عبادات کی بات کر رہے ہیں، ہم معاملات کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیشن کا پہلا پارٹ امام شاطبی کا وہ یہ تھا کہ عبارۃ عن طریقۃ فی الدین مخترع، گھڑا ہوا طریقہ جو دین میں گھڑا ہوا ہو۔ دنیاوی معاملات میں گھڑا ہونا بیسیکلی وہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو آپ جتنی مرضی انوویشن کریں، جتنا مرضی اپنے آپ کو آپ آگے ایکسل کریں، قرآن مجید بلکہ کئی آیات کے اندر تو اس کی انڈورس بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مختلف آیات ہیں، اس کے ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ڈسکس کرنے کا۔ تو پہلی چیز تو انہوں نے یہ بیان فرمائی، تو یہ پرنسپل بھی بڑا اہم ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مینشن کیا اور دیگر فقہاء اور محدثین نے اس کو انڈورس کیا، اور ظاہر ہے نوٹس کے اندر وہ ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے وہ کیسے قرآن مجید کی آیات سے وہ ڈرائیو کیا ہے۔ وہ اگر میں اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا ظاہر ہے اس پہ بہت ٹائم لگ جائے گا، تو نوٹس پہ آپ اس کو ضرور اسٹڈی کر لیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، اس ڈیفینیشن کا سیکنڈ پارٹ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تضاہی الشرعیہ، شریعت سے ملتا جلتا ہوتا ہے، یعنی وہ عمل جو دین میں آپ انوویٹ کرتے ہیں، انوویشن
جس کو ہم بدعت کہہ رہے ہیں ٹرمینالوجیکلی، اس کی ایک نشانی یہ ہے، ہمیشہ اس کی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ شرعی طریقے سے ملتا جلتا ہوتا ہے. وہ کوئی نئی ایلین چیز نہیں ہوتی، کہیں نئی، بالکل نئی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کہتے ہیں یار یہ کیا آ گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت سے کوئی ملتی جلتی چیز ہوتی ہے، شریعت سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے. اور اسی لیے یہ چیز سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. انسان اس کو نیکی سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے یار یہ تو دین ہمیں اس کی حکم دیتا ہے، یہ تو بہت اچھائی کا کام ہے. تو چونکہ شریعت کے اندر اس سے ملتی جلتی کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو انسان اس کا شکار جب ہو جاتا ہے تو انسان جو نتیجہ، جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور وہ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس سے کبھی توبہ نہیں کرتا، انسان بدعت سے کبھی توبہ نہیں کرتا. کیوں؟ آبویسلی وہ بدعت کو ایک اچھائی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ بدعت کو کوئی برائی سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا. وہ کہتا ہے ہمارا دین آلریڈی اس کام کو انڈورس کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے جہالت کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے، یا پھر مس گائیڈنس کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو شریعت اس کی تو مجھے حکم دیتی ہے، تو میں کیسے، یہ برائی کا کام تو نہیں. وہ بلکہ بیچارہ اپنی طرف سے مال بھی لگا رہا ہوتا ہے، ایگزرشن بھی کر رہا ہوتا ہے، ایفرٹس بھی لگا رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے وہ ایسا کوئی بندہ کوئی اس نیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، نیکی سمجھ کے کوئی کام کرے گا، وہ کبھی بھی اسے توبہ نہیں کرے گا. توبہ تو ہمیشہ گناہ والے کام سے کی جاتی ہے جس کو انسان برا کام سمجھے. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ، ان کی کتاب الداء والدواء معروف کتاب ہے، اس کے اندر وہ سلف کا ایک قول، ہمارے جو کلاسیکل سکالرز ہیں ان میں سے کسی کا قول نقل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ بدعت جو ہے وہ ابلیس کو کبیرہ گناہ سے زیادہ پسند ہے. کبیرہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے بڑے گناہ. گناہوں میں بھی اقسام ہے، کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. بڑے گناہ عام طور پہ وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں شریعت نے اسپیسیفکلی کوئی نہ کوئی بہت وارننگ دی ہوتی ہے، ڈرایا ہوتا ہے، یا اس کے لیے کوئی پنشمنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں وارن کیا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے یہ پنشمنٹ رکھی ہے. اور چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو کہ ویسے برے ہوتے ہیں، آبویسلی جو شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں شریعت نے اتنا اسٹرکٹ سٹانس نہیں لیا ہوتا، یا ان کے بارے میں کوئی گناہ کے بڑے، یعنی کوئی سزا کی اتنی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، کوئی سزا کے بارے میں کوئی ہمیں ڈرایا نہیں گیا ہوتا. تو کبیرہ گناہ مثلا قتل کرنا، زناکاری کرنا، ڈاکہ مارنا، بڑے بڑے گناہ، ان کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. اور یہ لسٹڈ ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ ایک کتاب ہے الکبائر کے نام سے، اس کو ضرور پڑھیے، اس میں بڑا فائدہ، اس کی ٹرانسلیشنز بھی ہو چکی ہیں اردو میں اور انگلش میں. اس میں انہوں نے ان کبیرہ گناہوں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن بھی کی ہے اور واقعات بھی ذکر کیے ہیں. تو امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ بدعت جو ہے وہ ابلیس کو کبیرہ گناہ سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے نا، بہرحال وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اس سے بھی انسان کو ایک گلٹ ضرور رہتا ہے کہ میں نے یار یہ کام کیا ہے، اور اس میں ایک ہوپ اور امید ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، کسی نہ کسی وقت میں جا کے وہ توبہ اور استغفار کر لے گا. لیکن بدعت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بدعت کو کوئی بندہ گناہ سمجھ کے کرتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو اچھائی سمجھ کے کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو شریعت سے ملتی جلتی کام ہے، وہ شریعت کا پارٹ اور دین اسلام کا پارٹ ہی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ابلیس ہے، خاص طور پہ جو شیطان ہے، اس کی زیادہ پسند یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو بدعات کے اندر لگائے. گناہوں میں بھی آبویسلی لگاتا ہے، لیکن بدعات کے اندر لگانے کا اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان توبہ اور استغفار نہیں کرتا، اور انسان اس کو دین سمجھ کے اس کو کرتا رہتا ہے، بلکہ لوگوں کو بھی کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو پروفیس بھی کرتا ہے اور پروپیگیٹ بھی کرتا ہے. تو دوسری چیز اہم ہم نے وہ بھی کور کر لی کہ تضاہی الشرعیہ، کہ وہ شریعت سے ملتی جلتی، یہ شریعت کے مشابہ چیز ہوتی ہے، وہ طریقہ جو دین میں ہوتا ہے. اور تیسری چیز، جو تیسرا ایلیمنٹ اس ڈیفینیشن کا وہ یہ ہے، بڑا اہم، وہ یہ ہے یقصد بالسلوک علیہ المبالغہ فی التعبد للہ سبحانہ وتعالی، کہ اس طریقے سے، اس عمل سے مقصود کیا ہوتا ہے، آبجیکٹو کیا ہوتا ہے، پرپس کیا ہوتا ہے، انسان کر کیوں رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر غلو کرے، ایگزیجریشن کرے، مبالغہ کرے، حد سے بڑھ جائے. اور انسان اس میں حد سے بڑھ جاتا ہے، جو لمٹ سیٹ کی ہوتی ہیں اس سے بھی وہ آگے کراس کر جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے شریعت کے مخالف بات. آئیے کیا اس کی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ حجرات کے آغاز میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو.
یعنی ڈو ناٹ ٹرائی ٹو ایکسل، یا ان کو بھی سرپاس کرنے کی ایفرٹ نہ کرو، کوشش نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بہت سننے والے اور جاننے والے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر، جن کی معروف کتاب تفسیر ابن کثیر ہے، بڑی مشہور اور سب سے ریلائبل ترین تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر اور ایکسپلینیشن اور کامنٹری ذکر کرتے ہیں اس آیت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس کا مطلب یہ ہے لا تخالفوا الکتاب والسنہ، کہ سنت اور قرآن مجید کی مخالفت نہ کرو، اس کو کراس نہ کرو، بدعت نہ کرو. تو obviously ایک بندہ کیا کرتا ہے کہ عمل کرتے ہوئے نیکی کی چونکہ اس کے ذہن میں ایک پیشن ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ اپنے اخلاص اور اچھائی سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ اپنی طرف سے بہت ایگزرشن کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اپنے پچھلے سیشن میں ان تین صحابہ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے اور جا کے ازواج مطہرات سے سوال کیا کہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی تھیں. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات یہ تھیں. تو انہوں نے کہا این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیریزن کیا؟ اللہ کے رسول کے تو سارے گناہ معاف ہو گئے ہوئے ہیں. اگر کوئی خطائیں یا کمیاں کوئی اگر تھیں بھی، اگر ہونی بھی تھیں، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی خطائیں وغیرہ تھیں جو اجتہادی غلطیاں یا اس طرح کی غلطیاں موجود تھیں، اللہ نے ان کو ویسے ہی سارا معاف کر دیا، اگلے اور پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے. ہمیں بہت زیادہ ایگزرشن کی، بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقدموا، اور اللہ کے رسول پھر بہت ناراض ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا واللہ انی لاخشاکم واتقاکم لہ، میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں کرتا، میں اتنی ایفرٹ جس طرح تم کرنا چاہ رہے ہو میں یہ نہیں کرتا، یہ میری سنت کے مخالفت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے کزن ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ایسے بڑے مفسر قرآن ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعائیں کی تھی اللہم علمہ التأویل، اللہ تعالیٰ ان کو تفسیر کا علم سکھائیے. ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے. بہت بڑے امام صحابہ میں تفسیر کی اور قرآن مجید کے علوم کے اندر بہت زیادہ دسترس جن کو تھی وہ عبداللہ بن عباس، اور ان کے بڑے بڑے شاگرد جو تھے. اکثر تفسیر جو ہے قرآن مجید کی وہ انہی سے نقل ہوتی ہے اور ان کے شاگردوں سے نقل ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، قرآن و سنت کی مخالفت نہ کرو، یا ایسی کوئی بات نہ کرو جو قرآن و سنت کی مخالفت ہو. تو اگین وی ڈونٹ نیڈ ٹو سرپاس دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اتنا کرنا ہے جتنا اللہ کے رسول نے کیا، جتنا نبی نے کیا ہے اتنے ہی کرنے میں سنت ہے. اس سے زیادہ کریں گے تو وہ سنت نہیں ہے بلکہ وہ بدعت بن جائے گی. اپنی طرف سے آپ ایکسٹرا ایفرٹ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، لیکن الٹا آپ کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو جائے گا. تو یہ تو تھی اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن. 3 پارٹس میں دوبارہ سمرائز کر دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ نیا طریقہ ہوتا ہے، بدعت کہتے ہیں کسی ایسے عمل یا طریقے کو جو کہ دین میں ہو، دنیا میں نہ ہو، پہلی چیز. اور پھر میں نے آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے ایک پرنسپل بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا. دوسری چیز، یہ شریعت کے ملتا جلتا ہوتا ہے، یعنی اس سے ملتی جلتا کام کوئی شریعت میں موجود ہوتا ہے، کوئی نیکی کا. آگے مثالیں انشاءاللہ آئیں گی، مزید واضح ہو جائے گی چیزیں. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں اس کا مقصد، اس کو کیا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرپاس کیا جائے، علیاذ باللہ، آپ سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام کیا جائے، قرآن اور سنت کی گائیڈ لائنس کو کراس کر دیا جائے. تو یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں ہم اس ڈیفینیشن سے پتہ چلتی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. بہت اہم مسئلہ سمجھ کرنے، ڈسکس کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ بدعت کے لغوی اور اصطلاحی معانی میں فرق. بدعت کے لغوی اور اصطلاحی معانی میں فرق اور ڈفرنس. ہم نے لٹرل میننگ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ لٹرلی بدعت کہتے ہیں کسی بھی انوویشن کو، کسی بھی نئی چیز کو. لیکن اصطلاح میں، دین میں، کسی بھی دین کے اندر نئی انوویشن کو ہم بدعت کہتے ہیں. دین کے اندر ایک چیز یہاں پہ واضح کرنے کی اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، وہ یہ ہے جو اصطلاحات ہوتی ہیں، جو ٹرمز ہوتی ہیں، ٹرمینالوجیز جو ہوتی ہیں، جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، عام طور پہ ہمیشہ ان کے 2 میننگز ہوا کرتے ہیں.
ایک وہ میننگ ہوتا ہے موٹا موٹا عام طور پہ، ایک وہ میننگ ہوتا ہے جو ان کا لٹرل میننگ ہوتا ہے، جو ڈکشنری میننگ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو لیکسیکولوجسٹ جو ہیں وہ یعنی ذکر کرتے ہیں ڈکشنریز میں، لیکسیکونس میں. اور دوسرا میننگ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرمینالوجیکل میننگ، اصطلاحی معنی. ہمیشہ دو میننگ ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ اصطلاحی معنی اور لٹرل میننگز ان کے اندر کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ سملیرٹی ضرور ہوتی ہے. obviously they are not totally alienated or different from each other، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ایگزیکٹلی سیم ہو، ان میں ڈفرنس ضرور ہوتا ہے. اسی لیے تو اسے کہتے ہیں کہ لٹرل میننگ ہے اور یہ لٹرلی میننگ ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، بڑی پریکٹیکل مثال اور عملی مثال دیتا ہوں. حدیث عربی زبان کا لفظ ہے حدیث، جسے ہم کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث لٹرل میننگ حدیث کا کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف حدیث؟ لٹرل میننگ آف دا ورڈ حدیث. حدیث کہتے ہیں کسی بھی نئی بات کو، کسی بھی نئی بات، وہ میری نئی بات ہو جائے، وہ آپ کی نئی بات ہو جائے، کسی کی بھی نئی بات ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. نئی بات، قول، اسٹیٹمنٹ کو. حدثنا، جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے حدث فلان، فلاں بندے نے یہ بات کہی، نئی بات کہی، عام طور پہ نئی بات کے لیے. اچھا، اور اسی سے ورڈ حادثہ ہے، یعنی ایکسیڈنٹ، جس میں اس میں بھی ایک دم اچانک کوئی نئی چیز انسان کے ساتھ پیش آتی ہے، تو obviously کچھ نہ کچھ سملیرٹی ضرور ہوتی ہے. تو حدیث کہتے ہیں کسی بھی نئی بات کو. لٹرل میننگ اس کا یہ. اب لٹرلی میننگ، اصطلاحی معنی، دین کے اندر، اسلام کے اندر جب ہم حدیث کی ٹرم بولتے ہیں، لفظ بولتے ہیں، تو اس سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بات لے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اب دین کے اندر ڈیفینیشن فرق، میننگ فرق ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ حدیث کی ڈیفینیشن عام طور پہ جو محدثین اور ہماری علم المصطلح الحدیث جو ہے، معروف اصطلاحات محدثین، یہ جو حدیث کی جو ٹرمینالوجیز ہیں، ان کی جو سائنس ہے، اور یہ اصول حدیث آپ سمپل ورڈز میں کہہ لیں، اس کے اندر حدیث کی ڈیفینیشن عام طور پہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ وہ یہ ہے، ہوا کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او صفت خلقیت او السیرہ. کہ حدیث کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اضافت، یہ جس کا ریفرنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، جس کی نسبت آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں، جس کو ریفر کر دیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چاہے وہ آپ کی بات ہو، ظاہر ہے حدیث میں بات کی بات آتی ہے. اسی طریقے سے قول، چاہے وہ آپ کا قول ہو، چاہے آپ کا فعل ہو، عمل ہو. آپ کوئی عمل کہتے ہیں، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. مزے کی بات، اب لٹرل میننگ تو یہاں پہ ڈفرینٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے تقریر، آپ کا کسی بات کا خاموش اقرار کرنا، یعنی آپ خاموشی، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ اس پہ خاموش ہو جائیں، تو آپ کی خاموشی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ چیز درست ہے. فار ایگزامپل، اس کی یعنی سمپل ورڈ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا خاموش رہنا. خاموش یعنی سائلنٹ اپروول جسے ہم کہتے ہیں، آپ کا سائلنٹ اپروول ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کی کوئی ایسی صفت جس کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں، جو آپ کی نیچرل اللہ نے آپ کو کیریکٹرسٹک دی ہے، مثلا آپ کے بال لمبے، آپ کے کالے بال تھے، فار ایگزامپل حدیث میں آتا ہے، آپ کا قد ہو گیا، آپ کا سکن کلر ہو گیا. یہ ساری صفات ہوتی ہیں، یہ بھی انسان کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، لیکن obviously یہ وہ ہوتی ہیں جس کے اندر انسان کے اندر کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور یہ پیدائشی چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اس میں صفات خلقیہ بھی آتے ہیں، تمام اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور چھٹی چیز جو علماء نے اس میں داخل کی ہے وہ سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. یہ 6 چیزیں، آپ کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی صفات جو آپ کی جسمانی پیدائشی صفات جن کو ہم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے سائلنٹ اپروولز، آپ کی تقاریر، آپ کے افعال اور آپ کے اقوال، یہ 6 چیزیں مل جائیں. اگر ان 6 چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کی جائے اور اس کی نسبت آپ کی طرف کر دی جائے، تو تب شریعت یا اسلام میں حدیث کی ڈیفینیشن پوری ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں لٹرل میننگ میں اور اصطلاحی میننگ میں کتنا فرق ہے. تو فرق ضرور ہوتا ہے، آلدو اس میں کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور ہے. حدیث میں اندر نئی بات ہوتی ہے، اور عام طور پہ ہم حدیث کو بھی یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یعنی اللہ کے رسول کا قول ہے. تو obviously there is some similarity there undoubtedly، لیکن ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہو موجود. اور یاد رکھیے گا ہمیشہ جو لٹرل میننگ ہوتا ہے نا، وہ اکثر اوقات بہت کمپریہنسو ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا لٹرری ڈیفینیشن. عام طور پہ
obviously ڈفرینٹ کیسز بھی ہو سکتے ہیں, بٹ دیٹس اے ڈسکشن, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اس پہ جانا نہیں چاہیے ہمیں. اس پوائنٹ کو میں آپ کو کیوں بیان کر رہا ہوں, یہ پوائنٹ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے ہاں اس پوائنٹ کو لے کے ہمارے ہاں بہت بڑی ایک مسکنسیپشن موجود ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اور وہ مسکنسیپشن کیا ہے کہ لوگوں نے اسی نقطے کو, اسی پوائنٹ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے ایک نیا کانسیپٹ اٹ سیلف, ایک بدعت ایجاد کر دی, نیا کانسیپٹ آپ سمجھ لیں پریزنٹ کر دیا, اور وہ یہ تھا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے. بدعت اچھی بھی ہوتی ہے. بدعت کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے جو اچھا بھی ہوتا ہے. بدعت کی انہوں نے دو قسمیں کر دیں, دو ٹائپس کر دیں کہ ایک بدعت وہ ہے جو اچھی بدعت ہوتی ہے, اور ایک وہ بدعت ہوتی ہے جو کہ بری بدعت ہوتی ہے. بدعت حسنہ کا کانسیپٹ وہ اسی نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, اسی پوائنٹ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اور وہ کہاں سے ان کو یہ مغالطہ, یہ غلط فہمی ہوئی, کہاں سے ان کو یہ ایک جسے کہتے ہیں مغالطہ لگ گیا. وہ ایک حدیث ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا, ایک سٹیٹمنٹ ہے جس سے ان کو یہ ایک کنفیوژن, یہ مسکنسیپشن ہوئی. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, آئیے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ آپ کو وضاحت ہو جائے مطلب کیا ہے اس کا. سیدنا عبد الرحمن بن عبد القاری وہ فرماتے ہیں کہ خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, میں ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلا ایک رات, لیلتن فی رمضان, رمضان کے دنوں میں, رمضان کی کوئی رات تھی, میں نکلا سیدنا عمر کے ساتھ الی المسجد, مسجد میں, مسجد کی طرف. فاذا الناس اوزاع, تو ہم نے وہاں پہ کیا دیکھا کہ کچھ لوگ تھے, اوزاع متفرقون یصلی الرجل لنفسه ویصلی الرجل فیصلی بصلاته الرات. تو ہم نے کیا دیکھا کہ مسجدوں میں لوگ قیام کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, یعنی فرضی نمازوں کے علاوہ جو قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں یا تراویح پڑھتے ہیں وہ پڑھ رہے تھے. کچھ لوگ اکیلے کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ ایک گروپ, ایک جماعت وہاں پہ ہو رہی تھی, ایک جماعت وہاں پہ ہو رہی تھی, کچھ لوگ الگ الگ بھی پڑھ رہے تھے. مختلف انداز سے صحابہ تراویح وہ ادا کر رہے تھے. تراویح ٹرم تو ویسے بات کی ہے, لیکن یعنی صلاۃ اللیل یا قیام اللیل جسے ہم کہتے ہیں, جو الفاظ احادیث میں موجود ملتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے یعنی یوز کر رہا ہوں اس ٹائم. تو کہتے ہیں ہوا یہ کہ فقال عمر, تو حضرت عمر نے جب دیکھا صحابہ کو مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو کہا انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد. انہوں نے کہا, حضرت عمر نے کہا کہ میرا خیال ہے کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں ان تمام صحابہ کو جو تراویح پڑھ رہے ہیں, صلاۃ اللیل یا قیام کر رہے ہیں, کیونکہ نوافل ادا کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے عام طور پہ نوافل, صلاۃ اللیل قیام اللیل بھی اب نوافل کی ایک قسم ہے. تو عام طور پہ نوافل لوگ علیحدہ ہی ادا کرتے ہیں, نماز کے بعد بھی جو لوگ نوافل پڑھتے ہیں بعض اوقات تو وہ علیحدہ ہی رمضان کے علاوہ بھی الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, مل کے نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو اس طرح صحابہ پڑھ رہے تھے, کچھ مل کے بھی پڑھ رہے تھے, کچھ علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے تھے, جماعت میں بھی پڑھ رہے تھے کچھ. تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے, میرا خیال ہے کہ میں کیوں نہ ایسا کروں کہ میں ان کو ایک امام کے نیچے اکٹھا کر دوں. الگ الگ ہے, اسکیٹرڈ ہے, تو ایک جماعت جو ہے اس کی بہرحال اہمیت بہت زیادہ ہے, تو میں اس کے اندر ان کو جمع کر دوں. حضرت عمر بن خطاب نے یہ کہا, آپ خلیفہ تھے اس وقت. لکان امثل, یہ زیادہ اچھا طریقہ مجھے محسوس ہوتا ہے. ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب. تو ہوا یہ کہ سیدنا عمر اس پر بہت کنونس ہوئے, ان کا شرح صدر ہوا, اور نے کہا یہ عمل اچھا ہے, تو ایسا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, جو کہ قرآن مجید کے یعنی صحابہ میں جو قرآن مجید کے اسکالرز تھے, صحابہ کی بھی اپنی ایکسپرٹیز تھی مختلف, تو خاص طور پہ جو قرآن مجید کے ایکسپرٹ صحابہ تھے ان میں سیدنا ابی بن کعب ایک بہت بڑا نام ہے. تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ان کے انڈر انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ قرآن مجید کی آپ نماز پڑھایا کریں, یعنی تراویح یا قیام اللیل پڑھیں, اور تمام لوگ آپ کے پیچھے پڑھیں. تو کہتے ہیں ثم خرجت معه لیلۃ اخرى. تو ہوا یہ کہ میں پھر ایک اور دن ہم نکلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی اور رات اسی رمضان میں. والناس یصلون بصلاۃ قارئهم. تو لوگ کیا کر رہے تھے, وہ قیام کر رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کا قاری تھے ان کی اقتداء میں. قال عمر, تو سیدنا عمر نے کہا نعم البدعۃ هذه, کیا اچھی بدعت ہے یہ, کتنی ہی اچھی یہ بدعت ہے. والتي ينامون عنها افضل من الذين يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اوله. تو
کہا کہ بہرحال اچھی بات، کتنی اچھا یہ عمل ہے، کتنی اچھی بدعت ہے یہ. البتہ ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جس رات کے حصے میں یہ لوگ سو جاتے ہیں وہ حصہ زیادہ بہتر ہے اس حصے سے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو تراویح ہے، اچھا اس سے یہ بھی نقطہ سے سمجھ اور واضح ہو جاتا ہے کہ تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز وہ ایک ہی نماز ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ جس رات کو جس پارٹ آف نائٹ، جس رات کے حصے میں اس تراویح یا نماز کو پڑھنا چاہیے تھا وہ اس پہ یہ لوگ سو جاتے ہیں، لیکن اب جو ہے اس حصے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ اصل میں تہجد کا جو ٹائم ہے وہ ظاہر ہے رات کا آخری حصہ ہے، جو فجر سے پہلے کا حصہ ہے، اور اس میں تمام امت کا اجماع اور اتفاق ہے، احادیث میں وضاحت موجود ہے. فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم ہے اصل میں قیام اللیل یا جسے کہتے ہیں تراویح کا ٹائم. لیکن آپ نے فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس ٹائم سو جاتے ہیں لیکن ابھی ادا کر رہے ہیں. لیکن چلو پھر بھی اب جو یہ اکٹھے ہو گئے ہیں جماعت کے اندر تو چلو یہ بھی اچھا طریقہ ہے، یہ بدعت ہے. اصل میں مسئلہ یہاں سے نکلا. تو بہرحال اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. میں نے جسٹ بائی دا وے بتا دی کہ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز یہ ایک ہی ہے. تو چاہے آپ پہلے پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد، اور وہ اسی لیے افضل طریقہ نہیں ہے، افضل تو یہی ہے کہ اس کو اس کے ٹائم پہ ادا کیا جائے جو اصل میں اس کا ٹائم ہے. لیکن شریعت میں وسعت موجود ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر اس کا اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا آپ رات کو اٹھ کے آخری رات کے وقت میں جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق احادیث میں موجود ہے. تو اس طریقے سے اس وقت جب خاص طور پہ ایک بہت ہی زبردست وقت ہوتا ہے، بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم بندہ پڑھے تو ظاہر ہے اس کا ثواب اور اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے، اس کے فوائد اپنی جگہ پہ ہیں. تو اب سیدنا عمر نے چونکہ نعم البدعۃ ہذہ، یہ بدعت کا جو ٹرم استعمال کر لی، اب اس سے لوگوں کو، اور اچھی بدعت، کتنی اچھی بدعت ہے یہ ٹرم استعمال کر لی. تو اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ بدعت کی دو قسمیں بنا دیں، اور انہوں نے کہا کہ بدعت ایک اچھی بدعت ہوتی ہے اور ایک بری بدعت ہوتی ہے. ایک اچھی بدعت ہوتی ہے اور ایک بری بدعت ہوتی ہے. حالانکہ اگر آپ اس حدیث کے کانٹیکسٹ پہ ذکر کریں، اور آگے میں انشاءاللہ مزید وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ، تو یہاں پہ سیدنا عمر بدعت کو اپنے ٹرمینولوجیکل میننگ کے اندر نہیں استعمال کر رہے، بلکہ وہ اس کو لٹرل میننگ میں استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ بدعت بہرحال عربی ورڈ ہے، کوئی بھی نئی کام کے لیے آپ کو ورڈ بدعت استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے کیا بدیع السماوات والارض قل ما كنت بدعا من الرسل. احادیث میں اس طرح مختلف جگہوں پہ یہ ورڈ بدع جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا ورڈ ہے، دے ہیو ٹو یوز اٹ. لیکن آبویسلی ایک اچھے کام کو یا ایک مسنون کام کو سیدنا عمر بن خطاب بدعت نہیں کہہ سکتے. اگر وہ بدعت کہہ رہے ہیں تو وہ لٹرل میننگ میں کہہ رہے ہیں، وہ ٹرمینولوجیکل میننگ میں نہیں کہہ رہے. جو ٹرمینولوجیکل میننگ میں تو علیاذ باللہ بدعت تو بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ سے بھی زیادہ ابلیس کو پسند ہے. یہ اصل میں کانسیپٹ ہے یہاں پہ، اور اب اس کی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے، تو ہوا یہ کہ لوگوں نے کیا کیا کہ بدعت کی دو اقسام بنا دیں. کچھ نے کہا کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یعنی ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت. لیکن میں نے کہا کہ جیسے کہ یہاں پہ صحیح رائے صحیح علماء کی، اور پھر کچھ علماء نے بہت کم شاذ و نادر جو کچھ علماء ہیں، جیسے کہ شیخ عز الدین ابن عبد السلام، بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ تھوڑا سا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ، یہ تو دو قسمیں تھیں، انہوں نے اور بھی اس کی مزید اقسام بنا دیں. اور کچھ علماء نے مزید جو ہے بدعت کو بدعت واجبہ بھی بنا دی، کہ واجب بھی ہوتی ہے، ایک مکروہ ہوتی ہے، ایک حرام ہوتی ہے. جس طرح ہوتا ہے نا واجب، سنت، مباح اور مکروہ اور حرام، اس طرح کر کے انہوں نے اس کی بھی اقسام بنا دی. لیکن یہ درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے اگرچہ ظاہر ہے اس کا مطلب علیاذ باللہ یہ نہیں تھا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ائمہ جو تھے جنہوں نے یہ کیا ہے تو وہ اللہ معاف کرے بدعت کے اندر شکار تھے، بدعات کا شکار تھے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بعد میں لوگوں نے کیا کیا کہ بہت سے واقعی بدعتی کاموں کو شریعت کا حصہ بنا کے کہہ دیا کہ دیکھیں جی فلاں امام تو اس کو کہتے تھے کہ بدعت کی یہ بھی قسم ہوتی ہے.
تو یہ تو اچھی بدعت ہے ٹھیک ہے، مانتے ہیں، کیونکہ آبویسلی بدعت ہے، ہم مانتے ہیں، اس کے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو انہوں نے ان ڈیفینیشنز کو غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا کہ بہت سی بدعات اور خرافات جو تھیں وہ پھیلنا شروع ہو گئیں۔ اس وجہ سے امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے وقت کے اندر، اپنے دور میں اس چیز کا بڑا سختی سے رد کیا۔ انہوں نے کہا یہ کانسیپٹ، یہ جو آپ نے یہ قسمیں جو بنائی ہیں کہ بدعت حسنہ اور سیئہ، یہ قسمیں بنانا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اب آئیے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں آپ کو اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ یہ سیدنا عمر بن خطاب کا جو یہ سٹیٹمنٹ تھی، اس کی وجہ سے یہ بنیادی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ اختلاف موجود ہے۔ کیوں یہ تقسیم درست نہیں ہے؟ یہ تقسیم اس لیے درست نہیں ہے بنیادی طور پہ، اس کی پہلا اور بنیادی ریزن وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، جو علماء خاص طور پہ جن علماء نے اس کی تردید کی ہے، اس تقسیم کی، اس کیٹیگرائزیشن کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی بدعت کو برا کہا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ بدعت کی ایک چیز تو اچھی ہے، یعنی بدعت حرام، یا اگر آپ 5 قسمیں بنائیں تو اس میں تو حرام جو ہے، جو حرام بدعت ہے وہی بس بری ہے، باقی تو 4 پارٹس اس کے جو ہیں، 4 ٹائپس، وہ تو بالکل درست ہیں۔ مکروہ بھی ظاہر ہے وہ حرام تو نہیں ہوتا، اسی طریقے سے مباح جو ہے وہ بھی الاؤڈ ہے، مستحب تو پسندیدہ ہے، اور بدعت واجبہ جو ہے وہ جو بنائی ہوئی ہے کہ جی ایسی بدعت جو واجب ہے، پتہ نہیں وہ کون سی ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ وہ عام طور پہ لوگ جو ہے اس کی مثالیں موجود ہیں، لوگ دیتے ہیں، اور ائمہ نے بھی کچھ جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ مثالیں دیتے ہیں۔ بہرحال اگین وہ پرابلم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اٹس اے میٹر آف ڈیبیٹ اگین، کہ وہ واقعی بدعت بنتی ہے کہ نہیں، وہ میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ وہ بدعت نہیں بنتی۔ اکثر طور پہ جو انہوں نے اگزامپلس دی ہیں وہ بدعت بنتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتی؟ جیسے کہ یہاں پہ بھی نہیں بنتی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو برا کہا اور ہر بدعت کو غلط کہا۔ آپ نے یہ ڈیفینیشنز نہیں کی کہ کچھ بدعت اچھی ہے کچھ بری نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ ہر بدعت جو ہے وہ بری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، حمد و صلاۃ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب، اما بعد عام طور پہ ہم کہتے ہیں جب ہم اللہ کی حمد بیان کر لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کے لیے دعا کر لیں سلامتی کی اور آپ پر درود بھیجیں، تو اس کے بعد ہم اما بعد کہتے ہیں کہ اب بعد ناؤ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام اور حدیث وہی بات ہے کلام، کتاب اللہ وہ اللہ تعالیٰ، اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کے لیے حدیث لفظ استعمال ہوا ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی بات ہے، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ، اور سب سے بہترین گائیڈنس ہے، وہ گائیڈنس کس کی ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین کام کیا ہے؟ وہ محدثات ہیں، وہ بدعات ہیں، نئے کام ہیں۔ محدث کا مطلب ہے نئی چیز، جیسے میں نے کہا نا حادثہ۔ وکل بدعت ضلالہ، اور آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت جو گمراہی ہے، وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا کہ ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بدعت کی کوئی ایسی قسم بنانا جو کہ اچھی ہو وہ اس حدیث کے مخالف ہے۔ آپ بدعت کی اقسام بنائیں گے، obviously ہم آگے ذکر کریں گے، لیکن وہ بدعت کی اقسام ساری کی ساری بری، یعنی برائی کی اقسام ہے، برے یعنی جیسے کہتے ہیں نا ہم کبیرہ گناہ ہے، ایک چھوٹا گناہ ہے تو گناہ برے کام ہے، تو ان کی اقسام وہ ایک الگ قسم ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک ایسی قسم بنانا جس میں آپ کہیں کہ جی اچھی چیز بھی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ دیں کہ ایک اچھا کفر ہے ایک برا کفر ہے، ایک اچھا شرک ہے ایک برا شرک ہے، ایک اچھی بدعت ہے ایک بری، مطلب علماء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ان ادر ورڈز ہر بدعت وہ کدھر لے کے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف۔ اسی لیے بدعت کو اچھا کہنا یہ اٹ سیلف غلط ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے کیوں کہا؟ حضرت عمر اس کی کیسے مخالفت کر سکتے تھے جبکہ اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا؟ تو سیدنا عمر نے بیسیکلی ٹرمینالوجیکلی نہیں کہا بلکہ لٹرل میننگ میں کہا۔ تو پہلی تو بات یہ انہوں نے کی۔ اسی لیے امام صنعانی رحمہ اللہ تعالی عنہ سبل السلام اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ بدعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل تحسین ہو، بلکہ وہ سب کی سب گمراہی ہے۔ بدعت کی ہر قسم گمراہی ہے، بدعت کی کوئی چیز اچھی نہیں ہے بلکہ بدعت کی ہر چیز وہ گمراہی ہے۔ اب میں نے کہا کہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتانا چاہ رہا تھا، وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ بدعت کی تمام ایسپیکٹس کیوں غلط ہیں،
اور کیوں اس کی قسم صحیح نہیں ہے؟ اصل میں دیکھیں کہ آپ عملی طور پہ سیدنا عمر بن خطاب، اصل میں یہ پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا عمر جو آپ نے جو بات کی تھی وہ لٹرل میننگ میں کی تھی، لٹرری میننگ میں نہیں کی تھی۔ ایک تو یہ obviously حدیث میں نے ذکر کر دی کہ کیسے ہو سکتا تھا سیدنا عمر بن خطاب کہہ سکتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے اگر آپ اس حدیث پر غور فرمائیں اور اس کو آپ ذرا اسٹڈی کریں، کہ اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ سنت تھی، تراویح سنت ہے، تراویح بدعت نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عمر نے تراویح کو اکٹھا پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنے کو کیا کہا؟ بدعت قرار دیا۔ لیکن لیٹ می آسک یو دس کوسچن، اگر آپ کے پاس دین کا علم ہے، بنیادی ہے، آپ نے کچھ احادیث کا مطالعہ کیا ہے، کیا واقعی نماز تراویح کو اس طرح پڑھنا جس طرح عام طور پہ پڑھا جاتا ہے وہ بدعت ہے؟ وہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث سنیے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد ذات لیلۃ، آپ نے ایک دن نماز پڑھائی مسجد میں، رات کی نماز، اور اس سے مراد عشاء کے بعد تراویح کی نماز ہے۔ صلی، آپ نے نماز پڑھی، فصلی بصلاتہ ناس، تو ہوا یہ کہ جب آپ یہ نماز پڑھ رہے تھے، نوافل ادا کر رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد، فصلی بصلاتہ ناس، تو آپ کے ساتھ لوگ آ کے نماز پڑھنا شروع ہوئے، انہوں نے بھی اپنی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ ثم اچھا نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ختم ہو گئی، رات ہو گئی، صحابہ جمع ہوئے تھے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد نوافل میں۔ ثم صلی من القابلۃ، اگلے دن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس طرح پڑھی، تو اب کیا ہوا کہ جو صحابہ نے پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی، اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، آگے حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے وذالک فی رمضان، رمضان کی بات ہے، تو جب رمضان میں ویسے بھی صحابہ بہت موٹیویٹڈ تھے اور نیکی کا کام تھا اور رات کی نماز اور تہجد قیام، تو سید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے نماز پڑھی تو جو سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا، آپ کی اقتداء میں وہ جو لذت ان کو محسوس ہوئی، ایمانی لذت، تو انہوں نے کیا کیا، اور یہ جب اس عمل کا دوسرے صحابہ کو پتہ چلا، اینڈ یو نو دے یوز ٹو کمپیٹ ود ایچ ادر، فاستبقوا الخیرات، وہ آپس میں نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ مسابقت کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، تو جیسے ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ نے نماز پڑھی، تو اگلے دن فکثر الناس، لوگ زیادہ جمع ہو گئے۔ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، تیسری رات بھی ایسا ہوا اور لوگ بڑھ گئے، یعنی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں عشاء کے بعد جو تراویح کی نماز ہے، یہ قیام اللیل کی نماز ہے، اس کو پڑھنے کے لیے۔ تیسری اور چوتھی رات تک یہ کام ہوا، فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری یا چوتھی رات میں، یعنی 2 راتیں شاید آپ نے صحابہ نے پڑھی یا 3 راتیں پڑھی، تو چوتھی رات میں راوی کہتے ہیں چوتھی یا تیسری رات کی بات ہے، فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت چوتھی یا تیسری رات کو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے اور آپ نے تراویح نہیں پڑھائی، صحابہ انتظار کرتے رہے، اللہ کے رسول ابھی آئیں گے، لیکن obviously اللہ کے رسول نہیں آئے، صحابہ نے یہ نہیں کیا جا کے دروازے کھٹکھٹائے کہ جی آ جائیں ہم آپ کا انتظار کریں، they used to wait۔ اللہ کے رسول کا روب اتنا تھا، آپ کی رسپیکٹ اتنی تھی کہ کسی نے جا کے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ وہ چلے گئے، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے نہیں آنا۔ فلما اصبح، جب اللہ کے رسول صبح کے وقت ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صحابہ سے جب ملے مسجد میں، تو آپ نے فرمایا قد رأیت الذین صنعتم، مجھے خوب پتہ ہے کہ رات کو تم لوگوں نے کیا کام کیا، مجھے پتہ ہے کہ رات کو تم میرا انتظار کرتے رہے۔ فلم یمنعنی من الخروج الیکم، لیکن مجھے کس چیز نے تمہارے پاس جانے سے منع کیا، رات کو آ کے قیام کروانا، تراویح پڑھانے سے مجھے کس چیز نے منع کیا، الا انی خشیت ان تفرض علیکم، مگر مجھے صرف یہ ڈر لگ گیا تیسری چوتھی رات کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے رمضان کی رات میں فرض کرتے ہیں، نوافل کی نماز ہے، اللہ کہیں کہ تم نے عشاء کے بعد یہ رمضان کی جو تراویح ہے وہ پڑھنی ہے، اور وہ فرض ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کو گناہ ملے گا، وہ اللہ کا نافرمان۔ اور آگے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، یعنی اوبیسلی رمضان تراویح کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر آپ اس حدیث کو اسٹڈی کریں، اس حدیث کو ذرا غور کریں، تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یا 2 دن، 3 راتیں یا 2 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح خود پڑھائی صحابہ کو، صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو جماعت کے ساتھ تو آلریڈی صحابہ نے پڑھی، اور صحابہ اسی لیے جمع ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنا۔ تو جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا اور یہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی،
تو یہ کیسے سیدنا عمر نے بدعت کا کہہ دیا، تو وہ کیسے بدعت بنتا ہے؟ وہ بدعت بنتی نہیں ہے. یعنی ڈیفینیشن ہی بدعت کی وہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تراویح کب پڑھی؟ اللہ کے رسول نے رمضان میں پڑھی، صحابہ بھی رمضان میں پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز کے بعد ادا کی، صحابہ نے بھی عشاء کی نماز کے بعد، سیدنا عمر بن خطاب نے بھی عشاء کی نماز کے بعد سیدنا ابی بن کعب کے انڈر ان کی زیر یعنی اقتداء میں نماز پڑھانے کا حکم دیا. کہنے کا مطلب ہے کہ ہر ایسپیکٹ سے صحابہ نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بالکل سنت کے مطابق ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، لیکن ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اچھا یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے، لیکن یہ ڈفرنس اس لیے غلط نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کر دی. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں آیا لیکن تم نے آئے ہو. آپ نے کسی صحابی کو روکا بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خود عمل اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ یہ عمل کیا تو اللہ کو اتنا پسند آئے گا، اللہ کو اتنا پسند آئے گا، اللہ تم پر فرض کرنا دیں. تو آپ مجھے بتائیں اتنا اچھا عمل، اتنا خوبصورت عمل کیا وہ باقی بدعت ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے؟ وہ بدعت نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رسول نے اس کو 3 رات یا 2 راتیں آپ نے اس کو کر کے دی ہے، آپ نے صحابہ نے ان کے ساتھ شامل ہوئے، وہ سنت ہوگی نا، وہ سنت کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں جب آپ نکلے، سیدنا عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں تو اس ٹائم صحابہ تراویح پڑھ رہے تھے. وہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ آبویسلی اللہ کے رسول نے ان کو روکا نہیں تھا، اللہ کے رسول نے خود نہیں پڑھی، لیکن آپ نے اس کی اجازت ضرور دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دینا وہ بھی سنت کا حصہ ہے، حدیث کا حصہ ہے. جیسا کہ ہم نے سنت کی اور حدیث کی پہلے ڈیفینیشن پڑھی، سنت اور حدیث کی ڈیفینیشن ایک ہی ہے آلموسٹ، تھوڑا سا فرق بعض علماء کرتے ہیں. تو اٹ از ناٹ ایٹ آل بدعت. تو پھر بدعت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ بدعت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لٹرل میننگ میں کیا. اسی لیے اکثر علماء بڑے بڑے ائمہ جیسے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہذہ تسمیۃ لغویہ لا تسمیہ شرعیہ. یہ جو لفظ استعمال کیا یہ لغوی طور پہ استعمال کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حدیث کے بجائے اللہ کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کر لیا. اب وہاں پہ کیا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قول، اللہ کا فعل، اللہ کی تقریر، اللہ کی صفات، کیا وہ مراد ہے؟ آبویسلی نہیں. وہاں پہ صرف لغوی میننگ ہے کہ اللہ کا کلام مراد ہے. تو لٹرل میننگ تو صرف کلام تک محدود ہے، صرف سٹیٹمنٹ تک محدود ہے، ٹھیک ہے نا. لٹرل میننگ صرف سٹیٹمنٹ تک محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوا تو وہ حدیث کا جو میننگ ہے وہ آپ اللہ کے رسول والی حدیث کا جو میننگ جو استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ ڈفرینٹ چیز ہے. اللہ کا قول صرف اس کی اوبیڈینس، ہم اللہ کی صرف اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم اللہ کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے اعمال کو ہم فالو ہی نہیں کر سکتے. اللہ کے جو ایکشنز ہیں وہ خدائی ایکشنز ہیں. ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے ایکشنز کو فالو کر سکتا ہے؟ اس کی بلکہ وہ کرنا اٹسیلف وہ جو ہے کفر اور شرک بن جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سمجھے کہ کوئی کر سکتا ہے تو اگین وہ اصطلاحی میننگ کو لٹرل میننگ پر اپلائی کرنا یا لٹرل میننگ کو اصطلاحی میننگ میں لٹرل میننگ پہ اپلائی کرنا یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. تو اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، اقتداء الصراط المستقیم ان کی کتاب ہے، هذه تسمیۃ لغویہ، یہ تسمیہ لغوی ہے. جو اصطلاح استعمال کی سیدنا عمر نے وہ لغوی طور پہ استعمال کی، شرعی طور پہ استعمال نہیں کی، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ لغوی طور پہ یہ میننگ بہت جنرل ہے، اس کے اندر ہر کام جو ہے عبادت آ جاتا ہے، ہر کام جو ہے ہر کام نیا کام بدعت کے معنی میں آ جاتا ہے، لیکن اصطلاحی طور پہ صرف وہ کام بدعت میں شمار کیا جاتا ہے دین میں جو دین میں کیا. ورنہ تو بدعت تو بہت زیادہ سائنٹیفک انوینشنز وہ بھی بدعت ہے، وہ بھی انوویشنز ہے. انوویشن اٹ سیلف ورڈ ہے، کریٹیوٹی ہم کہتے ہیں، بہت مطلب یہ پازیٹیو ورڈ یوز کرتے ہیں نا ہم، لیکن دین کے اندر انوویشن وہ نیگیٹو ہے. تو چونکہ یہ ورڈ بہت کمپریہنسو ہے اور بہت عام ہے، بہت جنرل ہے، اور اس کے اندر ہر قسم کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے، اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر بڑے بڑے ائمہ اور مین اسٹریم اسکالرس کی یہی رائے ہے کہ سیدنا عمر کا جو یہ لفظ استعمال کرنا ہے یہ لغوی طور پہ تھا، اصطلاحی طور پہ نہیں تھا، کیونکہ اصطلاحی طور پہ بدعت بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ سیدنا عمر نے جو کام بتایا وہ بدعت ہے ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی سنت ہے. اور اگر فرض کریں، اگر لیٹس ایزیوم کہ سیدنا عمر بن خطاب نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، فار ایگزامپل لیٹس ایزیوم وچ از ناٹ پاسبل الیاذ باللہ، سیدنا عمر یہ بات کر ہی نہیں سکتے، نہ خلفائے راشدین یا صحابہ کر سکتے تھے. کوئی بندہ ایزیوم کر لیتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی میں حدیث کو یہ والی مانتا ہی نہیں، فار ایگزامپل، یہ اس کو حدیث کا پتہ ہی نہیں. ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام نیا کام بتایا تھا اور اس کو بدعت کا اور اچھا کہہ دیا،
تو میں آپ کو بتا دوں پھر بھی یہ بدعت نہیں بنتا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی سنت کی متابعت اور موافقت اور پیروی کا حکم دیا، اسی طریقے سے اپنے خلفائے راشدین کی بھی سنت کا حکم دیا کہ ان کو بھی فالو کرو. اسی لیے علماء کہتے ہیں، علماء کی رائے موجود ہے، اور علماء بلکہ ڈیفینیشن میں ابھی آپ کے سامنے ڈیفینیشن بیان کرتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ سنت جو کام خلفائے راشدین نے کر دیا ہو، چاہے although یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول نے نہ کیا وہ کر رہے ہو، نہیں، چاہے اگر ہمیں کوئی ایسی کوئی فرض کی ایگزامپل مل ہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو لیکن خلفاء نے کر دیا ہو، تو وہ بھی آپ اس کو فالو کرنا بدعت نہیں ہوگا، اس کو فالو کرنا بدعت نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی پیروی کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ حدیث سنن ابن ماجہ اور یہ حدیث حسن درجے کی اور دیگر احادیث موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی، تم پر لازم ہے اے میرے صحابہ یا اے لوگو میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو وسنت الخلفاء الراشدین، میرے جو خلفائے راشدین ہیں، میرے صحابہ، کبار صحابہ، بڑے صحابہ، خاص طور پہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ، ان کی سنت کو فالو کرنا. عضوا علیہا، جو کہ بہت گائیڈڈ لوگ ہیں، یعنی گائیڈڈ جو میرے کمپینینز ہیں ان کی سارے گائیڈڈ ہیں الحمدللہ. عضوا علیہا بالنواجذ، ان کو نواجذ کے ساتھ زور سے پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورُ الْمُحْدَثَاتِ، اور میں تمہیں وارن کرتا ہوں، میں تمہیں یاد دہانی کرواتا ہوں، یہ وارن کرتا ہوں، امور المحدثات، برے جو نئی انوویشنز ہیں، نئے کام ہیں، ان سے تمہیں ڈراتا ہوں. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. تو اسی لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ جب وہ بدعت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اپنے مجموع فتاوی میں اور رسائل میں، وہ جو ڈیفینیشن وہ کہتے ہیں کہ التعبد للہ بما لم یشرعہ اللہ، کہ آپ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کریں جس کو اللہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو. اور فرمایا کہ بما لیس علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا خلفاؤہ الراشدون، نہ اللہ کے رسول نے وہ عمل کیا ہو، نہ آپ کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہو. تو اگر فرض کریں ہم مان بھی لیتے ہیں تو پھر بھی یہ بدعت کی ڈیفینیشن میں اس لیے نہیں آتا کیونکہ آپ خلفائے راشدین کی جو سنت کی پیروی کا حکم ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اب اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیا اس کی پیروی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول کی ہے، اگر اختلاف ہو جائے وہ ایک پوری لمبی تفاصیل علماء کے ہاں موجود ہے کہ صحابہ کے قول کی، صحابہ کے افعال کی، تابعین ان کے اقوال کی اہمیت کیا ہوتی ہے، وہ ایک پوری ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا. لیکن موٹی موٹی بات جسٹ ٹو کلیریفائی کہ اگر ہم فرض کریں یہ مان بھی لیں کہ اللہ کے رسول نے یہ عمل نہیں بھی کیا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے خود انوویٹ کیا، تو سیدنا عمر بن خطاب کا یہ عمل کرنا بدعت نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ ان کے عمل کو شریعت نے انڈورس کیا ہے، ان کے عمل کو شریعت نے انڈورس کیا ہے. ان کے بعد تابعین میں سے کسی عمل کے انڈورس کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، بلکہ اسی حدیث میں فرمایا کہ محدثات جو ہیں، انوویشنز اور بدعات ہیں، ان سے بچ جاؤ کیونکہ ہر بدعت جو ہے گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، اور اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے. تو میرا خیال ہے بہت تفصیل سے ہو گئی ہے. آگے بدعت کی کچھ اقسام ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اس کو کور کریں گے، بیکاز آئی تھنک ایک چھوٹا سا امپورٹنٹ بات رہ گئی ہے بدعت کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ کور کر لیں گے. پھر ہم اس کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ العزیز جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں گے. تو دیٹس آل فار ٹوڈے، جزاکم اللہ خیراً. اس کو پلیز نوٹس کو ضرور پڑھیے گا، اسٹڈی کیجیے گا. نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں، آپ کے لنک میں ڈسکرپشن میں موجود ہیں. کوئی کویشچن آنسرس ہے پلیز اپنے کامنٹس میں کریں، میں انشاءاللہ کامنٹ سیکشن میں آپ کے کویشچنز کا آنسر کروں گا انشاءاللہ. بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ جو اگر کوئی کویشچنز اور بھی ہوں گے تو انشاءاللہ وہ اگلے سیشن میں آپ کے ریزالو ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن میں. آپ سب کو جو ہے آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے رمضان کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو محنتیں ہیں، کوششیں ان کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.